السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى له۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ انسان زمین پہ جب چلتا ہے تو اس کا زمین پہ وزن پڑتا ہے۔ ہر انسان کا ایک وزن ہوتا ہے تو زمین پہ پڑتا ہے۔ جس زمین پہ سینکڑوں لوگ چلے ہیں تو وزن اور بڑھ جائے گا، پھر اس پہ ہزاروں چلیں تو اور وزن بڑھے گا، پھر ہزاروں سے لاکھوں تو وزن لاکھوں سے اور نکل جائے گا آگے، پھر کروڑوں اور پھر اربوں انسان اس زمین پہ جب چلیں گے تو وزن بڑھتا جائے گا۔ فرمایا زمین کی آوازیں آتی ہیں، جیسے کوئی چارپائی پہ بیڈ پہ بیٹھے تو زیادہ آدمی بیٹھے تو اس کے چرچرانے کی آواز آتی ہے، اس طرح زمین کی آوازیں آتی ہیں، اور زمین اللہ پاک جل شانہ کو پکارتی ہے کہ اللہ میرے اوپر انسانوں کا وزن بہت بڑھ گیا ہے۔ تو جو انسان پھر قرآن پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، اللہ پاک جل شانہ ان کے وزن کو ختم کر کے ان کے جسم کو نوری بنا دیتے ہیں، روحانی بنا دیتے ہیں اور ہلکا بنا دیتے ہیں۔ ان کے جسم کا وزن نہیں رہتا۔ دنیا کی تول میں اس کا وزن ہوگا، دنیا کی تول میں اس کا وزن ہوگا، اللہ کی تول میں اس کا وزن نہیں ہوتا۔ جو اللہ کی تول ہے اس میں وہ جسم نوری بن جاتا ہے، روحانی بن جاتا ہے، اس کے اندر سے وہ کثافت ختم ہو جاتی ہے۔ تو پھر زمین ایسے جسم کو پسند کرتی ہے، اور زمین ایسے جسم کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے کہ یا اللہ ایسے جسم مجھ پہ چلے جن کا وزن نہ ہو۔ ذکر کرنے والا، تسبیح پڑھنے والا، قرآن پاک کی کوئی سورت پڑھنے والا، قرآن پاک کا کوئی ذکر کرنے والا، کوئی عمل کرنے والا شخص، اللہ پاک اس کی جسم کو ہلکا کر دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ایسے ہلکے لوگ جن کے وزن نہیں ہوں گے، قبریں ان کا استقبال کرتی ہیں، فرشتے ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کی میتوں کا استقبال کرتے ہیں، ان کے جسموں کا استقبال کرتے ہیں، اور ایسی پاکیزہ روح اس کو لینے کے لیے ہر فرشتہ آگے بڑھتا ہے کہ یا اللہ میں اس کی روح کو لے لوں، دوسرا کہتا ہے میں اس کی روح کو لے لوں۔ ہمیں جو اللہ پاک نے زبان پہ اپنی یاد کی توفیق دی ہے، میری اس فکر کو پھر سنیں گے اس بات کو، ہمیں جو اللہ پاک نے زبان پہ اپنی یاد کی توفیق دی ہے، یہ کوئی تھوڑی نعمت نہیں ہے۔ یہ ہماری زبانوں کو اللہ نے چنا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، چنا ہے، ہمارا انتخاب ہوا ہے۔ ہماری یادیں یہ چنی گئی ہیں، ہمارا انتخاب ہوا ہے، اور اس انتخاب میں ہم کامیاب ہوئے ہیں تو ہماری زبانوں پہ اس کی یادیں زندہ ہوئی ہیں، ورنہ ہماری زبانوں پہ اس کی یادیں نہیں آ سکتی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں، سینکڑوں ہزاروں نہیں، اربوں جن کو ایک دفعہ لفظ اللہ کہنا نصیب نہیں ہوا۔ عجیب بات ہے۔ اب دیکھیں، میں نے لفظ اللہ کہا تو آپ کے سب کے منہ سے، دل سے بے ساختہ اللہ نکلا۔ بھئی یہ اللہ، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو آج تک نصیب نہیں ہوا، آج تک نصیب کہ ان کی زبان سے اللہ نکلے،
معلوم یہ ہوا کہ اس کریم نے ہمارا انتخاب کیا ہے، اس کریم نے ہمارے اوپر کرم کیا ہے، اس کریم نے ہمارے اوپر عطائیں کی ہیں کہ اس نے ہمیں اپنے نام کے لینے والوں میں سے بنا دیا ہے کہ جاؤ میرے فرشتوں، ان کے دلوں میں میری محبت ڈال دو اور ان کی زبانوں پہ میرا نام جاری کر دو۔ کہا کہ درویش کے پاس آئے کہ حضرت مجھے کیسے پتہ چلے کہ میرا یہ ذکر قبول ہے؟ تو فرمایا ایک کے بعد اگر دوسرے کی توفیق ملتی ہے تو پھر پچھلا قبول ہوتا ہے تو اگلے کی توفیق ملتی ہے۔ غریب انسان ہوگا اور وہ سارا دن مزدوری کرتا ہوگا اور اس کی زبان پہ ذکر ہوگا، وہ دنیا کا خوش قسمت انسان ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے، مجھے ایک دفعہ ایک بندہ کہنے لگا کہ آپ کے درس میں ایک بات سنی تھی کہ کچھ لوگ ہوں گے جو دنیا کے بھی غریب ہوں گے اور آخرت کے بھی غریب ہوں گے، تو میں تو دنیا کا غریب مزدور ہوں، کیا آخرت کا بھی میں مزدور رہوں گا، غریب بنوں گا؟ تو میں نے صرف اسے ایک بات کہی، میں نے کہا اگر تیری زبان پہ ہر وقت اللہ کا ذکر ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تجھے مالدار لوگوں میں شامل کرنا چاہتا ہے اور تو آخرت کے مالدار لوگوں میں شامل ہے اگر تیری زبان پہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ تجھے اللہ پاک آخرت کے غریبوں میں شامل نہیں کرنا چاہتا۔ کچھ لوگ ہیں دنیا میں بھی غریب ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی غریب ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں تو غریب ہوتے ہیں، آخرت میں مالدار ہوتے ہیں، آخرت میں مالدار ہوتے ہیں۔ دنیا والے ان کو دھتکارتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن وہ اللہ کے ذکر کو نہیں چھوڑتے، سارا دن اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، وہ آخرت میں مالدار ہوتے ہیں۔ اور جو آخرت کے مالدار ہے وہی اصل ہے، جو آخرت کا مالدار ہے۔ آپ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، آپ زمین پہ بوجھ نہیں ہیں، زمین پہ بوجھ نہیں ہیں۔ جو زمین پہ بوجھ ہوتے ہیں، زمین پکارتی ہے یا اللہ میرے اوپر بوجھ ہے، اسے میرے اندر ڈال دے، بہتر ہے کہ یہ زندہ نہ رہے، یہ میرے اندر آ جائے اور میں اس کو ہضم کر جاؤں، میں اس کو ہڑپ کر جاؤں، یعنی اس کو موت آ جائے۔ اس لیے جب یہی لوگ جو زمین پہ بوجھ نہیں ہوتے مرتے ہیں تو ان پہ زمین خود روتی ہے، جہاں سجدے دیتے ہیں وہ جگہ روتی ہیں، جہاں تسبیحاں کرتے ہیں وہ جگہیں، وہ درخت جس کے نیچے سے گزرے تھے، کوئی پہاڑ، کوئی راستہ، کوئی جانور، کوئی ایسے جو ان کا ذکر سنتے ہیں، یہ سب اس کی جدائی پہ روتے ہیں، حتیٰ کہ کیونکہ یہ زمین پہ بوجھ نہیں تھا، حتیٰ کہ آسمان کے وہ دروازے جہاں سے اس کے لیے رزق آتا تھا وہ دروازے تک روتے ہیں کہ یا اللہ ایک بندہ تھا جو زمین پہ بوجھ نہیں تھا، راحت کا سامان تھا، آج وہ کہاں چلا گیا۔ اب جو بہانے سے سارا دن اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، سارا دن اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، کبھی مسنون دعاؤں کی شکل میں، کبھی تسبیح کی شکل میں، کبھی نماز اور سجدوں کی شکل میں، کبھی تلاوت کی شکل میں، کبھی گھر سے نکلنے کی، کبھی گھر سے دم داخل ہونے کی، کبھی کھانے کی، کبھی تسبیحات کی، کبھی 129 بار سورۃ کوثر کی، کبھی سورۃ کوثر اور سورۃ انا انزلنا انا اعطینا کے وظیفے کی 3 بار جو میں بتاتا ہوں۔ یہ جو بہانے سے سارا دن کرتے رہتے ہیں، اللہ کے ہاں اس کی بہت بڑی قیمت ہے، اللہ کے ہاں اس کی بہت بڑی قیمت ہے، میرے اللہ کے ہاں بہت قیمتی چیز ہے، اور اللہ کے ہاں اس میں بہت عظمت ہے، قیمت ہے، وقار ہے، شان و شوکت ہے، آپ گمان نہیں کر سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو محض اللہ کی محبت میں، محض اللہ کی یاد میں سارا دن پھرتے ہیں، ہم سارا دن پھرتے ہیں،
اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے وجود کو بعض لوگ سمجھ نہیں سکتے، پر ان کے دل میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی یاد ہوتی ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں، اللہ نے آپ کو چنا ہے۔ بادشاہ کے سامنے غلام تھے، اس نے دیکھا نا، اس نے کہا یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو۔ بکتے غلام آئے تو بادشاہ نے ان غلاموں کی قطار لگی ہوئی تھی، ان میں سے انتخاب کرنا تھا۔ انہوں نے کہا یہ غلام بھی دے دو، یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، یہ بھی دے دو، یہ غلام بھی، انہیں باقی لے جاؤ۔ ان میں ایک غلام تھا، ایک غلام، تو اس نے کہا کہ آپ نے سب کو اپنی پسند سے لیا ہے، مجھے اللہ کی پسند پہ لے لیں، اللہ کے لیے مجھے اپنی غلامی میں لے لیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اور وہ شخص اللہ کی غلامی میں اس نے وہ غلامی کی دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، خلوص اور سچی خدمت کے ساتھ، خلوص اور سچی خدمت کے ساتھ ترقی کرتے 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 ایک وقت آیا خود بادشاہ بن گیا، اور آج اس کی قبر لاہور کی انارکلی میں قطب الدین ایبک، انہیں مجھے اللہ کے لیے لے لیں، لیکن اس نے اللہ کے لیے لے کے پھر کر کے دکھایا کہ اللہ کے لیے ایسے لیا جاتا ہے اور اپنے آپ کو ایسے سپرد کیا جاتا ہے، ایسے سپرد کیا جاتا ہے، خلوص سے، دیانتداری سے، سچائی سے خدمت میں لگا رہا، کوئی طمع نہیں، کوئی غرض نہیں، کوئی عہدہ، کسی چیز کی طلب نہیں، بس لگا رہا۔ تو ہمیں اللہ نے اپنے لیے چنا ہے، باقی لوگوں کو دولت، مال، چیزوں کے لیے، مجھے اللہ نے اپنی یاد کے لیے چن لیا ہے۔ واہ مولا تیری کتنی کریمی ہے۔ بادشاہوں کے درباروں میں کچھ لوگ ہوتے تھے جو اپنی شاعری لاتے تھے، پھر شاعری کے لیے وہاں کچھ شاعر بیٹھے ہوتے تھے، پہلے ان کی شاعری سنتے تھے کہ اس قابل بھی ہے یا محض پیسے لینے کے لیے اور نذرانے لینے کے لیے آیا ہے، اس کی سنتے تھے۔ اگر اس شاعری میں جان ہوتی تھی پھر اس کا انتخاب ہوتا تھا، پھر انتخاب کے بعد وہ بادشاہ کے حضور پیش کیا جاتا تھا، اور اس کی زبان پہ بادشاہ کی شان بیان کی جاتی تھی اور بادشاہ کی تعریف بیان کی جاتی تھی۔ معلوم ہوا کہ فرشتوں نے چنا ہمیں، اللہ کے امر سے فرشتوں نے چنا، اور فرشتوں نے چننے کے بعد پھر اللہ کے نام کو، اللہ کی یاد کو اور اللہ کے ذکر کو ہماری زبانوں کا حصہ بنا دیا۔ چنا، اللہ نے چنا، اپنے نام کو، اپنی یاد کو ہماری زبانوں پہ جاری کر دیا کہ جاؤ، میرے نام اور میری یادیں تمہاری زبانوں پہ جاری و ساری ہو گئی ہیں، جاؤ میری نام اور میری یادیں، میرے نام اور میری یادیں۔ یہ قسمت ہے، خوش قسمتی ہے۔ کتنی موتیں ایسی ہیں، کتنی موتیں ایسی ہیں، کتنی موتیں ایسی ہیں جن موتوں میں ذکر نہیں آیا، کلمہ نہیں آیا، اللہ کا نام نہیں آیا، ساری زندگی، ساری حیاتی ایک بول بولتے رہے، بولتے رہے، بولتے رہے، بولتے رہے، اور اس بول کو بولتے بولتے موت کے وقت بھی وہی بول سامنے آیا۔ حتیٰ کہ کچھ لوگوں نے کلمہ تلقین کیا تو ان کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوا۔ جو زندگی بھر بول رہے گا، زندگی بھر بول رہے گا، اس لیے فرمایا تین چیزیں موت میں سامنے آتی ہیں، یاد رکھیے گا۔ ایک دوست، جب زندگی کی کشمکش ہوگی، تانے بانے ٹوٹ رہے ہوں گے، ایک دوست، ایک دوست جس سے محبت ہوگی، جس سے تعلق ہوگا، اگر وہ اللہ والا ہوگا تو وہ دوست سامنے ہوگا اور اس کو کلمے کی یاد آ جائے گی۔ ایک محفل، جن محفلوں میں زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہوگا، جیسے آپ حضرات کی محبت تسبیح خانے سے ہے،
موت کے آخری لمحوں میں یہ محفلیں سامنے لائی جائیں گی، یہ محفلیں سامنے لائی جائیں گی موت کے آخری لمحوں میں۔ پھر ان محفلوں کو دیکھے گا، اس لیے موت کے بعد آنکھیں بند کی جاتی ہیں، ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دو چیزیں موت کے بعد بند کی جاتی ہیں، ایک منہ، ایک آنکھیں۔